سفید پھول۔ کیپٹن اشونی کمار نے سرحدی پوسٹ سے اپنی جیپ اتنی برق رفتاری سے یہاں تک بھگائی تھی کہ اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ واقعی وہ پون گھنٹے میں کمپنی ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گیا تھا۔ خبر اتنی اہم تھی کہ وہ بنفس نفیس اپنے افسر اعلیٰ کے گوش گزار کرنے کے لیے باولا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے 15-20 روز پہلے ہی انٹیلیجنس جوائن کی تھی۔ پہلے پہل تو اسی خاصی بوریت محسوس ہوتی تھی، لیکن اب وہ ایڈجسٹ کر گیا تھا۔ اپنی تعفن طبع کے ہاتھوں اسے اکثر رسوائی اٹھانا پڑی تھی۔ فوجی افسر ہونے کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اس کا مزاج قدرتی طور پر بڑا متلون ہے اور وہ کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے گزشتہ سال ہی دہرادون کے آرمی انٹیلیجنس اسکول سے یہ خصوصی کورس کیا تھا، جس کے پس پردہ اس کی یہی متلون مزاجی کار فرما تھی۔ توپ خانے کا کیپٹن ہونے میں اس سے اب کوئی خاص مزہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاید فوج میں بھی نہ آتا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کے جنم ایک فوجی آفیسرز کے گھر ہوا۔ اس نے بچپن ہی سے اس کو باور کروا دیا تھا کہ اسے سولجر بننا ہے، خواہ اس کی کچھ ہی قیمت ادا کرنی پڑی۔ سو وہ سولجر بن گیا۔ کرنل بخش سے متعلق اس نے جو کچھ سنا تھا وہ سب غلط ثابت ہوا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ کرنل ایک کرخت اور خالص فوجی قسم کا بندہ ہے، لیکن اس سے ایسا رنگین مزاج اور خوش خلق آفیسر اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ 3-4 روز ہی میں دونوں کے درمیان افسر ماتحت سے زیادہ دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ انٹیلیجنس ڈیوٹی میں اشونی کمار کو واقعی مزہ آنے لگا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ایک ذہین نوجوان تھا۔ زندگی کے اکثر امتحانوں میں اس نے ٹاپ کیا تھا۔ دہرادون کے انٹیلیجنس اسکول سے فارغ ہونے کے بعد اسے اپنے گروپ میں بھی اس نے نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی پوسٹنگ انٹیلیجنس کی خصوصی یونٹ OSO میں ہوئی تھی، جب بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں ٹاپو جیسی حیثیت حاصل تھی۔ OSO سے متعلق آفیسر سے ان کے سینئرز بھی اکثر خائف رہتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو خصوصی احکامات کے تحت خصوصی اختیارات حاصل تھے، گو کہ OSO کو راہ ہی کا ایک برانچ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کی علیحدہ شناخت کسی مرحلے پر بھی نظر انداز نہیں کیا گیا تھا۔ یہ چاند کی ڈھلتی راتی تھی۔ ان راتوں میں انٹیلیجنس کا بزنس اپنے نقطۂ عروج کو چھونے لگتا ہے۔ دونوں طرف سے ایجنٹوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی اور دونوں طرف کی سیکورٹی فورس بطور خاص چوکس ہوتے تھے۔ اس وقت اشونی کمار اس سرحدی پوسٹ پر سویلین کپڑوں میں موجود تھا کہ اس نے یا تو اپنی کسی ایجنٹ کی لانچنگ پیڈ پر سرحد عبور کروانی ہے یا پھر دوسری طرف سے آنے والے کسی ایجنٹ کو وصول کرنا ہے۔ یہ کام وہ اکیلا اپنے ایک حوالدار اور 3 نوجوانوں کی مدد سے سنبھالے ہوئے تھا۔ ان لوگوں کی جیپ جس پوسٹ پر بھی جاتی، وہاں BSF بارڈر سیکورٹی فورسز کے نوجوان خواہ مخواہ چوکس ہو جاتے۔ اس وقت بھی وہ رات کے دوسرے پہر سرحدی پوسٹ کے ایک کمرے میں چرپائی پر سر جھکائے اپنے ہاتھ سے بندھی گھڑی کی سوئیوں کو گھور رہا تھا، جب اچانک اس کے سرہانے رکھے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اشونی کمار نے فون معمول کے مطابق ہی اٹھایا تھا، لیکن دوسرے طرف سے ہیلو کے جواب میں اس نے جو آواز سنی، اس کے بعد تو اس کی خون کی گردش اچانک ہی بڑھ گئی تھی۔ سر، وائٹ فلاور کل شام کو پوسٹ بڑاں اور 15 گز کے درمیان کراس کرے گا۔ اس مختصر پیغام کے ساتھ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اشونی کمار کا دل ایک مرتبہ تو دھک سے رہ گیا۔ یہ پیغام اس کے سرحد پار موجود ایک انتہائی خاص ذریعے نے دیا تھا، جس کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی ڈیوٹی جوائن کی ہوئی یوں تو 15-20 روز ہو گئے تھے، لیکن اس درمیان وائٹ فلاور نے اسے اچھا خاصا تعارف ہو چکا تھا۔ وائٹ فلاور پاکستانی انٹیلیجنس کا ایک ایجنٹ کا کوڈ نیم تھا۔
جس نے گزشتہ 1.5-2 سال سے بھارتی انٹیلیجنس کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ اس سفید پھول کو اپنے جال میں پھنسانے اور اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے رانی ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، لیکن سوائے اندھیرے میں ڈامک ڈولیاں مارنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اب انہوں نے ایک غدار کے ذریعے سفید پھول تک رسائی حاصل کی تھی، اور اس روز وہ سفید پھول کے منتظر تھے جب وائٹ فلاور کسی اگلے مشن کے لیے بھارت میں داخل ہو اور وہ اسے اپنے جال میں پھنسا لے۔ شاید یہ سعادت بھی اسی کو ملنی تھی۔ کیپٹن اشونی کمار، جس کے دل کی دھڑکن باقاعدہ بڑھنے لگی تھی، سوچا، اور ایک مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر پھیلتی چلی گئی۔ اس نے اپنے حوالدار کو آئندہ کے لیے ہدایات دی اور اسے کچھ بتائے بغیر جیپ لے کر کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف چل دیا، جہاں کرنل بخش نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر رکھا تھا۔ رات ابھی ایک پہر باقی تھی جب کرنل بخش کو اپنے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ یہ اس کی گن مین کی طرف سے مخصوص آہٹ تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کو انتہائی ناگزیر حالات میں نیند سے بیدار کیا جا رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے کمرے سے باہر تھا، جہاں اس کی نظر کمرے کے سامنے جیپ کا سہارا لیے کیپٹن اشونی کمار پر پڑی۔ اشونی کمار گو کے سویلین لباس پہنے ہوئے تھا، لیکن اس نے اپنے اور کرنل کی حیثیت کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ایڑیاں جوڑ کر کرنل کو تعظیم دی، جس نے سر کے اشارے سے اس کے نمسکار کا جواب دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی سیریس معاملہ آن پڑا، کرنل بخش نے، جس کی گھنی مونچھوں کے نیچے اس کی مسکراہٹ چپک کر رہ گئی تھی، کہا۔ یس سر، اشونی کمار نے مختصر سا جواب دیا۔ کم آن بوائے۔ اس سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کرنل بخش اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے تعاقب میں اندر داخل ہوتے کیپٹن اشونی کمار پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور اس کے چہرے کی بدلتی کیفیت سے چند لمحوں کے لیے لطف اندوز ہونے کے بعد ایک کونے میں کسی برقی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ ایک مؤدب اردلی دوسرے ہی لمحے کمرے کے اندر موجود تھا۔ کافی لے آؤ، اس نے اردلی کو ہدایت دی۔ کرنل بخش کا چہرہ کیپٹن اشونی کمار کے برعکس بالکل پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اسے کرنل کی یہ عادت بہت پسند تھی، وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جذباتی نہیں ہوتا تھا۔ اتنا ٹھنڈا اور ذہین آدمی اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، جس کی ہمیشہ یہی خواہش رہتی تھی کہ اس کے ماتحت بھی اس کی طرح پرسکون رہ کر حالات سے نمٹا کریں۔ کیپٹن اشونی کمار اس کا ماتحت فوراً سمجھ گیا تھا۔ دوسری ہی لمحے اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ کیا حال ہے، کیا خبریں ہیں؟ کرنل بخش نے حسب عادت قدرے لاپرواہی سے دریافت کیا۔ سر، بڑی اہم خبر، بلکہ خوشخبری ہے۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ خود آپ کو سناؤں، اس لیے بھاگا چلا آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وائٹ فلاور کی آمد کا مژدہ سنا دیا۔ کرنل بخش کی ہوں لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اب سرہانے درے چھوٹی میز سے سگریٹ اٹھا کر سلگانا شروع کر دیا تھا۔ ویل ڈن، گویا یہ ذات شریف بالآخر ہمارے طرف آ ہی گیا۔ بہت اچھا ہوا تم خود ہی چلے آئے۔ میں تو آج صبح ہی بٹالین ہیڈ کوارٹر جانے لگا تھا، ایک اہم میٹنگ تھی، لیکن اب تو سب کچھ ملتوی کرنا پڑے گا، اور اب تو ہمیں اس سفید پھول کو قابو کرنا ہے۔ کیپٹن، کوئی کسر باقی نہیں رہنے چاہیے، کرنل بخش نے کہا۔ بیرا کافی لے آیا تھا۔ دونوں نے کافی کے بڑے بڑے مگ تھام رکھے تھے۔ کرنل اسے اپنے بیڈ روم سے ملحقہ کمرے میں لے آیا، جہاں ایک بڑی سرحدی علاقے کے نقشے پر وہ اپنی چھڑی سے مختلف نشانات لگا رہا تھا۔ کیپٹن اشونی کمار اپنی چھوٹی سی نوٹ بک میں اہم پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے تک وہ کرنل سے ہدایات لیتا رہا۔ دونوں نے سرحد پر دور دور تک بڑا مضبوط جال پھیلا دیا تھا۔ اس آپریشن کی نگرانی کرنل بخشی نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر خود کرنی تھی۔
اس معاملے کو انتہائی اہم اور خفیہ رکھا جا رہا تھا اور کرنل بخشی نے BSF پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے جوانوں کو اس مہم پر روانہ کرنا زیادہ مناسب خیال کیا تھا۔ یہ ہے وہ غدار، کرنل نے تصویر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ سلیم نے تصویر اٹھا لی اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ڈھلتی عمر کا ایک شخص جس کا چہرہ مکروہ تھا، جس نے جوان نظر آنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔ اگر کرنل صاحب اس کا نام نہ بھی بتاتے تو بھی سلیم کے لیے یہ شخص اجنبی نہیں تھا۔ گزشتہ چند ماہ سے ملکی اخبارات میں وہ متعدد مرتبہ یہ منحوس چہرہ دیکھ چکا تھا۔ علیحدگی پسند نظریات کا حامل شمسی ملکی سیاست میں ایک ستون کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس نے کبھی کھل کر تو اپنی نظریات کا پرچار نہیں کیا تھا، لیکن اس ملک کا ہر باشعور شہری جانتا تھا کہ شمسی کی اصلیت کیا ہے۔ اگر کسی کو اس کی اصلیت کا علم نہیں تھا تو وہ تھے اس ملک کے سیاستدان، جو محض اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے شمسی کے ہاں میں ہاں ملاتے رہتے تھے تاکہ اس کی پارٹی کی گنتی کے چند ووٹوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سند اقتدار سے چمٹے رہیں۔ چند روز پہلے جب انٹیلیجنس کی انتہائی تشویشناک رپورٹوں کے مدنظر فوج نے بادل ناخواستہ شمسی کی جماعت کے خلاف کارروائی کر کے پارٹی کے کمپنی گاہکوں میں پناہ لیے ہوئے بھارتی ایجنٹوں کو گرفتار کرنا چاہا تو خلاف توقع اسے زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی مزاحمت کے دوران شمسی کو بھی آسانی سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ دشمن ملک کی مقامی قونصلیٹ کی مدد سے وہ راتوں رات سرحد عبور کر کے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا اور اب بھارتی انٹیلیجنس راہ کی گود میں بیٹھ کر زہریلے نظریات اور تخریب کاری کے جراثیم بڑے کامیابی سے اپنے ملک میں پھیلا رہا تھا۔ شمسی نے اپنے بھولے بھالے پیروکاروں کے نزدیک دیوتا کا روپ دھار رکھا تھا اور وہ اب اسے محب وطن اور اپنا نجات دہندہ خیال کرتے۔ اس کی ہدایات کے مطابق صوبے میں بدامنی پھیلانے میں کوشاں تھے۔ حکومتی سطح پر اس درمیان متعدد مرتبہ کوشش کی گئی تھی کہ شمسی کے گرد ان کے نوجوانوں کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لایا جائے، لیکن ڈاک کے 3 پارٹ کے مصداق وہ اپنی لیڈر کے علاوہ اور کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ گو کہ شمسی ملک سے باہر تھا، لیکن اب بھی وہ ملک کے خلاف سازشیں کرنے میں آزاد تھا۔ اس کے گروہ کے وہ سینکڑوں نوجوان جن کے زیادہ تعداد دشمن ملک کے باقاعدہ ایجنٹوں کی تھی، اس کے اشارے پر سب کچھ کر گزرنے کو ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ سلیم نے اپنی مختصر زندگی میں کئی آپریشن کیے تھے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا واحد آپریشن تھا جس میں اپنے کمانڈر کے احکامات کے علاوہ اس کی اپنی مرضی بھی شامل تھی۔ وہ خود ایک عرصے سے یہ چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں کے وجود سے اپنے ملک کو پاک کر دے۔ یہ غدار OSO کی حفاظت میں ہے اور بریگیڈیئر مول چند سے تمہارا تعارف پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا۔ میں تمہیں اس کے متعلق کچھ بتا سکوں۔ میرے خیال سے تم اسے جانتے ہو۔ یہ شخص راہ کے حلقوں میں لومڑی کے نام سے مشہور ہے، لیکن اپنی فطرت میں بھیڑیا ہے، بھیڑیا۔ شمسی اس کے براہ راست نگرانی میں کام کر رہا ہے۔ مائی بوائے، ہائی کمانڈ بہت سوچ و بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس شخص سے جتنی جلدی ملک کو چھٹکارا مل جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ کرنل انچارج نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ میں انشاءاللہ ہائی کمانڈ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، سلیم نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ گڈ لک بوائے، اب میں رخصت ہو جاؤں گا، باقی معاملات تمہیں خود ہی دیکھنے ہوں گے۔ کرنل صاحب نے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ مصافحے کے لیے اس کی طرف بڑھا دیا اور اس پر انہوں نے سلیم کا ہاتھ کافی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ سلیم نے سرحد کبھی گائیڈ کی مدد سے پار نہیں کی تھی۔ یہ اس کے اصول تھا کہ وہ جس علاقے سے بھی سرحد عبور کرتا
پہلے اس سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا، جس کے بعد وہ مناسب موقع پر خود ہی اپنا راستہ نکال لیتا۔ اس وقت بھی رینجرز کو صرف اتنی اطلاع دی گئی تھی کہ اس نے یہاں سے سرحد عبور کرنی ہے، لیکن کسی کی مدد کے بغیر۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کب اور کس جگہ سے سرحد عبور کر جائے۔ اس کے افسر اعلیٰ کی طرف سے رینجرز کو ہدایات کی گئی تھی کہ وہ اپنے معمول کے مطابق ڈیوٹی دے اور کسی غیر معمولی حرکت کا مظاہرہ نہ کرے۔ شام کا ملگجی اندھیرا سیاہی کی چادر اوڑھ رہا تھا جب سلیم اپنے کمین گاہ سے باہر آیا۔ اس نے سرحد کی دوسری طرف موجود دیہاتیوں کے سے انداز میں کپڑے پہن رکھے تھے اور ایک تھیلا اس کے کمر سے بندھا تھا۔ اس کے سامان میں کوئی ایسی شے موجود نہیں تھی جو اس کی شناخت میں مدد کر سکے۔ کچھ کرنسی نوٹوں اور کپڑے کے ایک جوڑے کے ساتھ وہ سرحد عبور کر رہا تھا۔ ایک سگریٹ والا لیٹر جس کے ایک کونے میں ایک انتہائی مدھم روشنی والا بلب لگا تھا، اس کی جیب میں موجود تھا۔ وہ نہتہ سرحد کے آر پار آ جانے کا قائل تھا۔ اس نے اپنی گرفتاری کے امکان کو کبھی نظر انداز نہیں کیا تھا اور ذہنی طور پر خود کو اس کے لیے ہمیشہ تیار رکھتا تھا۔ اپنی شناخت سے متعلق وہ کوئی ثبوت اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راہ کے فائلیں اس کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ اسے اس حقیقت سے بھی انکار نہیں تھا کہ جس طرح اس کے ملک میں راہ میں اپنے لوگ داخل کیے ہوئے ہیں، اسی طرح ادھر بھی آستین کے سانپ موجود ہے۔ اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے ان لوگوں کے علم میں یہ بات بھی آ چکی تھی کہ او ایس ایف نے بطور خاص اپنے گڈ بکس میں اسے شامل کر لیا ہے اور اس کی زندہ گرفتاری کے لیے جال بھی بچھا رکھا ہے۔ بریگیڈیئر مول چند کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح بھی وائٹ فلاور اس کے ہاتھوں میں آ جائے تاکہ وہ گن گن کر اپنے ناکامیوں اور محرومیوں کا بدلہ لے سکے۔ اس نے سرحد لکیر اپنی پوائنٹ سے خاصے فاصلے پر عبور کی تھی۔ صحرائی علاقے ہونے کے سبب رات کو یہاں قدرے خنکی کا احساس ہوتا تھا۔ سلیم نے اپنے پاؤں میں مقامی دیہاتیوں والی جوتی پہن رکھی تھی اور بڑے محتاط انداز میں پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ اس علاقے میں عموماً سرحدی پوسٹوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ رکھا جاتا ہے اور دو پوسٹوں کے درمیان تقریباً 2 کلومیٹر کا علاقہ خالی رہتا تھا۔ چونکہ اس علاقے میں وسائل زندگی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے یہاں بھارتی سرحدی افواج بھی زیادہ نگرانی نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب سے انہوں نے پنجاب اور کشمیر کی سرحدی علاقہ سیل کیا اور اس طرف سے ٹریفک بڑھنے لگی تو بھارتی سیکورٹی فورسز نے بھی اپنی توجہ اس طرف زیادہ مبذول کر دی اور راہ کے انٹیلیجنس بھی مختلف یونٹس یہاں چاروں طرف پھیلا رکھے تھے۔ سلیم کے کامیابی کا ایک راز ان کے افسران کے نزدیک یہ بھی رہا تھا کہ اس نے کبھی اپنے متعلق پہلے سے ہونے والی مخبری کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ وہ روانگی سے پہلے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا کرتا تھا کہ اس کی آمد کی اطلاع آستین کے کسی خفیہ سانپ کے ذریعے دشمن کو مل چکی ہوگی اور وہ اسی کے منتظر ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہمارے آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی، جو کہ طارق اسماعیل ساگر کے قلم سے نکلی ہوئی ایک شاہکار کہانی ہے۔ اس کے مزید اپڈیٹس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت